اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المیامین ومن سلک نہجہم الی یوم الدین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی جو اس کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، جس نے پوری کائنات پیدا کی، جو اس کا مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے اور ہر چیز میں متصرف بھی ہے۔ اس نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جب ان کو پیدا کیا تو دنیا میں اس طرح کی چیزیں رکھی کہ جس سے ان کا امتحان ہو، آزمائش ہو، اس لیے دنیا میں خیر و شر دونوں پائے جاتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یعنی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہی ہے کہ اس نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو ان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا اور نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن جب آدم کو مسجود ملائکہ بنایا تو ابلیس نے اسی وقت اللہ کے سامنے یہ عہد و پیمان لیا کہ جس کو تو نے میرے اوپر مکرم اور معزز بنایا ہے، میں اس کو اور اس کی آل و اولاد کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہوں گا۔ اور اس کے لیے اس نے مختلف طریقے اور ہتھ کنڈے آزمائے اور مختلف طریقے اپنائے اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت اور صراط مستقیم سے بھٹکا سکے۔ انہی بہت سارے طریقوں میں سے جو اس نے اختیار کیا جادو اور سحر ہے۔ جادو اور سحر یہ نواقض اسلام میں سے ہیں، بندے سے مطلوب ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کی تخلیق صرف اور صرف اس لیے فرمائی تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں تاکہ میں ان کو جو حکم دوں اس کو بجا لائیں، جس سے میں منع کروں اس سے رک جائیں، اور اس سے ان کا مقصد صرف میری اخلاص، میری رضا اور میری قربت، میرا تقرب حاصل کرنا ہو، اور سب کچھ ان کا میری شریعت کے مطابق ہو۔ تو شیطان نے مکمل کوشش کی کہ اللہ کے بندوں سے اس راہ سے بھٹکا سکے، چاہے جو بھی راستہ ہو، اور سب سے بڑا جو کام وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جو سب سے خوشی کی باعث چیز بنتی ہے وہ ہے کہ انسان، چاہے وہ بندہ اللہ کا، چاہے وہ انس ہو یا جن، توحید کو چھوڑ دے، توحید کو فراموش کر دے، شرک و کفر میں مبتلا ہو جائے۔ تو جادو جو ہے اس کی اکثر شکلیں اور جو معروف اور متداول ہیں وہ ان کی حقیقت یہی ہے کہ ان میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے اور اللہ کے ساتھ مختلف طریقوں سے کفر اور انکار ہے۔ سحر عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم اردو میں جادو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ شرعی لفظ ہے اور کتاب و سنت میں وارد ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ عربی میں اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ سحر
عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے عربی ڈکشنری میں ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا سبب بہت پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، چیز کوئی ظاہر ہو تو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ چیز تو ہوئی لیکن اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے عوامل کیا کار فرما ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز پائی جائے، یا اگر معلوم بھی ہو تو وہ سبب بہت باریک اور بہت دقیق ہو، ہر کوئی اس کو سمجھ نہ سکے، تو عربی زبان میں اس کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اس لیے جب سحری کھاتے ہیں تو رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، انسان کیا کر رہا ہے، اس وقت کیا کھا رہا ہے، کوئی نہیں جان سکتا اچھے ڈھنگ سے، اس لیے اس کو سحر کہا جاتا ہے، سحری۔ اور ایسے ہی رات کے آخری حصے کو بھی سحر کہا جاتا ہے کہ اس وقت چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ عربی زبان میں اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ جہاں تک شریعت کی زبان میں، کتاب و سنت میں جب یہ لفظ وارد ہو تو اللہ اس کے رسول کی مراد کیا ہوتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ سحر کی اتنی شکلیں، اتنی قسمیں اور طرح طرح کے طریقے سے انجام پاتی ہیں کہ علماء اگر صحیح ڈھنگ سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو لگے گا کہ کوئی دقیق تعریف اس کی ممکن نہیں ہے، لیکن جو واضح چیز ہے وہ یہ ہے کہ کئی طرح کا سحر و جادو ہوتا ہے۔ جو سب سے اہم اور خطرناک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان طلاسم، تعویذات، مختلف طرح کے عقیق، پتھر، جھاڑ پھونک استعمال کرے جن کے ذریعے اس کا مقصد شیطان کی مدد طلب کرنا ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے یا کسی تکلیف میں مبتلا کر سکے، اور لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ یعنی کچھ بدکار گمراہ لوگ شیاطین کی مدد سے انسانوں کو جو مختلف شرکیہ اعمال، کفریہ اعمال کے ذریعے تکلیف دینا چاہتے ہیں اور مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اسی کا نام جادو ہے۔ اگر موٹے طور پر یہ دیکھا جائے تو جادو کی 3 شکلیں بن سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جادو کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے اور وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ نظر جو ہے انسان کی نگاہ حقیقت کو نہ پہچان سکے، ایسا جادو کہ جس کو تخیل کا جادو کہا جاتا ہے کہ اس کی سوچ پر اثر پڑے۔ جادوگر کچھ ایسا کرے شیطانوں کی مدد سے، جو شیطان سے مراد یہاں میری یہ ہے کہ جو گمراہ جن ہے، گمراہ جن ہے، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو یا اہل ایمان میں سے ہو، لیکن فساق و فجار ہو، کیونکہ شیطان میں بھی، جنوں میں بھی اہل ایمان ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، اور پھر اہل ایمان میں بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور جن کے اندر ایک ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نافرمانی پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں بیان فرمایا ہے۔ تو جادوگر ایسے شیاطین جن کی مدد سے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو انسانوں کی نگاہ ہوتی ہے ان چیزوں کو ویسا نہیں سمجھ پا رہی ہے جیسے وہ چیز ہوتی ہے۔ کچھ ایسا وہ کرتے ہیں کہ چیز تو ہے جیسے ٹیوب لائٹ ہے، لیکن ٹیوب لائٹ کے بجائے ہم کو کچھ اور دکھے، ٹیوب لائٹ کے بجائے دکھے کہ یہاں کوئی جانور کھڑا ہوا ہے، کوئی دوسری مخلوق یہاں نظر آ رہی ہے، یا یہاں کوئی کپڑا ٹنگا ہوا ہے، کچھ بھی، یعنی جو چیز حقیقی ہے، چیز تو ہے لیکن جو اس کی حقیقت ہے اس کے بجائے وہ کسی اور شکل میں نظر آئے۔ اور خوف میں ذہنی طور پر شیطانوں کی مدد سے انسانوں کے اندر ایسا خوف طاری کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو فکر و مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو سوچ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جیسے چیزوں کو باور کرانا چاہتے ہیں جس صورت میں، ویسی وہ چیز نظر آتی ہے۔
جب ہم غور کریں گے تو بہت ساری صورتیں ہیں، اور یہ وہی جادو ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا جب ان کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں سورہ اعراف میں فرمایا قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو کچھ، جب فرعون نے کہا کہ ایک دن مقابلہ ہوگا، یہ موسیٰ جو لائے ہیں حقیقت میں یہ جادو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کہا ہم اپنے جادوگروں کو بلاتے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ موسیٰ ایک جادوگر ہی ہے۔ تو یہ چیز جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ جادو اس کو پیش کرو، تو انہوں کے پاس جو رسیاں تھی انہوں نے رسیوں کو ایسے ڈال دیا، تو کیا کیا سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا، ان کی نگاہوں کو باندھ دیا، واسترهبوهم، اور ان کو بہت ہی زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کر کے آئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی مدد سے جب جادوگر چاہتا ہے تو انسان کی فکر، انسان کا دماغ، اس کی سوچ جادوگر کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، اور وقتی طور پر چیزوں کو ویسے ہی سمجھنے لگتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کے بارے میں فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جب رسیوں کو ڈالا تو ایسا لگا کہ رسیاں یہ دوڑ رہی ہیں، رسیاں دوڑ رہی ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی، لوگوں کو لگا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو ڈالو، موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے، تو جب انہوں نے لاٹھی کو زمین پہ رکھا تو بہت بڑے اژدہے اور بہت بڑے سانپ کی شکل اس نے اختیار کر لی اور سب کو نگل گیا۔ جادوگر جادو کو سمجھتے ہیں، جادو کی حقیقت، جادو کس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو وہ جانتے تھے جادو کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اور جادو عموماً جادوگروں پر جادو کا اثر عموماً ہوتا نہیں ہے، تو سمجھے کہ یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، رب ہی کی طرف سے ہے۔ یہ جو لاٹھی ہے اس نے ہماری نگاہوں کو باندھا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس لاٹھی کی ماہیت حقیقی طور پہ بدل گئی ہے، اور ایسا وہی کر سکتا ہے جو اس لاٹھی کا پیدا کرنے والا ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہر چیز کا مالک اور ہر چیز میں متصرف ہے۔ تو اس وقت فلقی السحرۃ سجدا، سجدے میں گر گئے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو میں نے کہا جو سب سے خطرناک اور قوی ہوتا ہے، اور یہ والا جادو عام طور سے جو ابھی میں نے کہا آپ اس دور میں دیکھیں گے کہ جادوگر کہے گا لوگوں سے دیکھو یہ پیسے ہیں، سادے کاغذ ہیں، یہ دیکھو پیسے ہیں، سادہ کاغذ پورا بنڈل رکھے رہے گا۔ جب انسان کہیں گے ابھی دیکھو پیسہ نظر آئے گا تو 1 ملین نظر آئے گا، کبھی کچھ نظر آئے گا، کبھی کوئی چیز نظر آئے گی، یہ اسی قسم کا جادو ہے۔ یا دیکھو میں انڈا کھا رہا ہوں اور ادھر منہ سے کھا رہا ہوں، آنکھ کی طرف سے نکل رہا ہے، یا منہ میں کیل کھا لیں گے اور کیل باہر نکلے گی ایک ساتھ جڑی ہوئی، اور گویا کہ پیوستہ ہے باہم، اور ایسے ہی تلوار سے ماریں گے تو لگ رہا ہے تلوار سے مار رہے ہیں پھر بھی سامنے والا مر نہیں رہا ہے۔ تو یہ اسی قسم کا جادو ہے کہ انسانوں کی نگاہ جو ہے اس حقیقت بدل جاتی وقتی طور پر، لیکن ہمیشہ کے لیے چیز نہیں ہوتی ہے، کہ اگر وہ چیز بہت دیر تک رہے وہ قائم نہیں رہتی، انسان کو بعد میں احساس ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسری قسم کے جادو ہوتا ہے کہ جس میں جادوگر طلاسم، طلسمات، مختلف چیزیں جو الگ الگ قسم کی چیزیں وہ لکھتے ہیں، لکیریں کھینچتے ہیں، مختلف نقشے بناتے ہیں، یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جادو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، گرہیں دھاگوں میں یا کسی اور چیز میں باندھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اور کپڑے استعمال کرتے ہیں، یا جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کا بال استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے سے وہ شیطان کی مدد چاہتے ہیں، تو اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جب چیز ان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ چیز کیسے اثر انداز ہوتی ہے کہ جادوگر جب تک
جو شیطان چاہتا ہے اس کے حساب سے جادوگر کام نہیں کرتا ہے، تب تک جادوگر جو ہے اس کے پھونک میں اس نے جو سامان تیار کیا ہے، گرہ بادھی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کام کیا ہے، اس میں اثر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کیسا کام؟ وہ طلب کرتے ہیں ان سے کہ کفریہ کام کرو، شرکیہ کام کرو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو، فلاں ولی کے نام پر ذبح کرو، ہمارے لیے سجدہ کرو، یا جو یہ کام کر رہے ہو قرآن کو ناپاک خون سے لکھو، قرآن کو الٹے لکھو، قرآن کو گندی جگہ پھینک دو، گندے کپڑے میں لکھو۔ ایک طریقہ یہ ہے، یا مختلف طریقوں سے چیز تیار کرتے ہیں اور وہ چیز پھر صفوف کی شکل میں اس کو ڈھالتے ہیں، اور جس پہ جادو کرنا ہے اس کو کھانے میں یا پانی میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں وہ چیز پہنچتی ہے۔ وہ چیز کیسے انداز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے جن انسانوں کو طاقت و قوت دی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مار سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، تکلیف بھی دے سکتا ہے، تو شیاطین و جن جو ہے یہ غیر مرئی مخلوق ہے، اللہ نے بھی ان کو بعض طاقتیں دے رکھی ہیں، اس کا سبب کیا بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایک جب شیطان خوش ہوتا ہے تو ایک شیطان خود وہ یا اس کے جو شیطان بڑے شیطان کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں ان میں کسی کو مقرر کرتا ہے، تو پہلی شکل میں جب پھونکتے تو کہیں زمین میں گاڑ دیے یا کسی کے پیٹ میں ڈال دیے، تو یہاں تک کہ جب وہ چیز پیٹ میں پہنچتی ہے ایک شیطان اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے اور اس طرح سے چیز اس کے اندر چیز پہنچتی ہے۔ اور یہ چیز ممکن ہے، یہ چیز ممکن ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس میں ربا کھانے والوں کی، سود کھانے والوں کی عقوبت اور وعید اور حالت بیان کی گئی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جب سود کھانے والا اٹھے گا اپنی قبر سے تو پاگل اور مجنون ہوگا، اس کا دماغ معوف ہوگا، کام نہیں کرے گا۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے فرمایا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو شیطان کی طرف سے کوئی مس ہو، چھوا جائے شیطان کی طرف سے، اور اس کے بعد میں اس کو جنون طاری ہو اور شیطان اس کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے اندر مختلف طرح کی مرگی طاری ہو اور پچھاڑے مارے اور مختلف طریقے جنون جیسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ تمام مفسرین ابن جریر رحمہ اللہ، ابن کثیر، قرطبی، ابن تیمیہ، امام احمد، تمام نے صحیح مراد ہی لیا ہے، اور اس دور کے بڑے ائمہ میں سے ابن باز رحمہ اللہ نے بات کہی ہے۔ تو یہ چیز ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے کہ بندوں کو دونوں راستے بتائے، حق ہے، خیر ہے اور شر ہے، اور ابلیس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو کبھی بری ہوتی ان کو پیدا کرتا ہے، تو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اچھی چیز بھی اس کے بالمقابل بھی چیز، اور دونوں چیزوں بتلاتا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو اور ان کو عقل و دانش دی جاتی ہے، تاکہ جو حساب و کتاب ہو انسان کے اختیار پر ہو اور ارادے پر ہو۔ لیکن کیا یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ چیز ممکن ہے؟ یہ چیز اللہ کی اجازت کے بغیر، کہ ایک بہت اہم چیز یہ ہے، ایک جادو کی قسم اس کی طرف آئیں گے بعد میں، لیکن ان دونوں چیزوں کا تعلق دو قسم، جو خیال بدل جائے وقتی طور پر، یا انسان جادوگر مختلف گندی حرکتیں کرے، شیطان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کفریہ اعمال کرے، جس کی وجہ سے شیطان ان جادوگروں کی مدد کرتے ہیں اور انسانوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، یہاں تک کہ مائیں اس وجہ سے اپنے بچوں پر جادو کرا دیتی کہ کہیں بچہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، اپنی بیوی کے قریب ہو جائے۔ بہنیں اپنے بھائی پر جادو کرا دیتی ہیں، باپ یہ حرکت کرتا ہے، قریبی دوست احباب کام کرتے ہیں، کبھی کسی کو حسد ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے
تو جادو میں جب دیکھیں گے تو ہم سمجھ پائیں گے کیوں ہوتا ہے. ایک انسان کو دوسری انسان سے بدلہ لینا ہے، حسد ہے، انتقام ہے، یا کسی چیز کے زائل ہونے کا خوف ہے، جانے کا، تو اس کی وجہ سے وہ جادوگر کے پاس جاتا، اس سے چیزیں طلب کرتا ہے. یا جادوگر خود کبھی اپنے فائدے کے لیے کسی کے اوپر جادو کرتا ہے تاکہ اس سے غلط فائدے اٹھا سکے، اس کی عزت کے ساتھ کھیل سکے، اگر عورت ہے، کبھی مرد بھی ہے، یا اس کے مال دولت کو ہڑپ کر سکے. تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے مقاصد جادو کرنے کے خود جادوگر کی طرف سے ہوتا ہے، یا کبھی بعض لوگ جو جادوگر کے پاس جاتے ہیں تو جادوگر شیطان کی مدد سے ایسا کرتا ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی چاہت اور ارادے کے بغیر ایسا ممکن ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دنیا میں آپ یہ جان لیں کہ دنیا میں جو چیز ہو رہی ہے، جو ہو چکی، جو ہو رہی ہے، جو ہونے والا ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہ بولنا، آپ کا یہ ساری باتیں سننا اللہ کے ارادے اور مشیت ہی سے ہو رہا ہے. اور اللہ کو ان ساری چیزوں کا علم ازلاً ہی ہے، اور اللہ نے انہی چیزوں کے لکھنے کا قلم کو حکم دیا، اکتب کل ما ہوا کائن علی یوم القیامہ. لیکن میں نے جیسے کہا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا. ابلیس نے کیا کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا بس کچھ نہیں چلے گا. میرے جو نیک بندے ہوں گے، جن کا دل سلیم ہوگا، جو ہدایت چاہیں گے اور اللہ کا تقرب چاہیں گے، اللہ کی راہ پہ چلنا، ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی حمایت و پناہ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ بقرہ کے اندر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 103. ان میں جادو کی حقیقت، جادو کیا ہے، جادو کا حکم کیا ہے، اس کے سیکھنے کا حکم کیا ہے، یہ خیر ہے یا شر ہے، اور اس کے کرنے والا کا کیا حکم ہے، دنیا اور آخرت میں ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے ایسی چیزوں کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں بیان کیا کرتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. اور وہ چیزیں جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتاری گئی، اور یہ دونوں فرشتے کسی کو کوئی چیز نہیں سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم فتنہ ہیں تو تم کفر نہ کرو. لیکن جادو سیکھنے والے ان لوگوں سے، ان دونوں سے ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. اور یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ کی اذن اور اجازت سے، اور ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور ان کو نفع نہیں پہنچاتی ہے. اور یقیناً انہوں نے اس بات کو جانا کہ جنہوں نے اس جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہے، اور نہایت وہ بری چیز جو انہوں نے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی چیزوں کو بیچ دیا. کاش کہ لوگ جانتے، اور اگر یہ ایمان لاتے اور ڈرتے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہترین بدلہ ہوتا. کاش کہ یہ لوگ جانتے. تو اس میں جو اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کی چاہت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ کہ اللہ کسی چیز کا، دینی چیز کا حکم دیتا ہے، ایمان کا، اطاعت کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایسی مشیت جو اللہ کو پسند ہو. جو چیز اللہ کو پسند سب کو، لیکن ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی اس چیز کا حکم دے، سجدے کا. اللہ کو پسند تھی، فرشتوں نے کیا، لیکن ابلیس نے فابى واستكبر وكان من الكافرين نہیں کیا.
تو جب اللہ حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ بندے کریں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بندے کریں، لیکن اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اللہ کو وہ چیز پسند ہوتی ہے. جیسے ابو بکر کا ایمان لانا، عمر کا ایمان لانا رضی اللہ عنہم، اور اس کے چیزوں سے جن سے منع کرتا اس کے مخالف جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کو ناپسند ہوتی ہے. جیسے ابلیس کا کفر، ابو جہل کا کفر، فرعون کا کفر. لیکن اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. اللہ کو پسند ہوتی ہے کہ ایمان لائے. اور دوسری چیز وہ ہوتی ہے جو اس کائنات میں ہوتی کوئی بھی چیز ہو، اچھی چیز ہو اور بری چیز. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اچھی چیز بھی شروع سے ہو رہی ہے. کیسے؟ دادوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے حکم دیا، انہوں نے سجدہ کیا، اچھی چیز ہے. اللہ نے ابلیس کو حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، فابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. تو جو ابلیس نے کفر کیا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، لیکن کیا کہ نہیں کیا. وما تشاؤون الا یشاء اللہ. تو اللہ کے حکم سے ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن اللہ لوگوں کو برائی کو کرنے دیتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. کبھی بندہ سمجھ پاتا، کبھی نہیں سمجھ پاتا ہے. جیسے ابلیس کا کہ اس کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش مقصود ہے. ابلیس کو پیدا کیا، اس نے کفر کیا، بندوں کو گمراہ کر رہا ہے. اچھا راستہ، برا راستہ، اللہ تعالی نے ساری چیزیں بیان کر دی. اور یہ بھی کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور آخر میں اچھا انجام نیک لوگوں کے لیے بھی ہے. جب اس چیز کو سمجھا ہے بہت لمبی چیز ہو سکتی ہے. تو جو چیز دنیا میں ہوتی ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے جو ہو رہی ہے، جو اللہ کو پسند بھی ہے اور جو ناپسند بھی ہے. لیکن اگر وہ چیز ہو گئی یا ہونے والی ہے تو اللہ کی چاہت اور اس کے ارادے کے بغیر وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز اللہ کو پسند ہو. کبھی پسند ہوتی ہے، جیسے فرشتوں کا سجدہ کرنا، ابو بکر کا ایمان لانا، حضرت عمر کا ایمان لانا. اور کبھی ناپسند ہوتی ہے، ابو جہل کا ایمان نہ لانا. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں کرتا؟ اللہ کی حکمت وہ ہوا علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کیونکہ ایک ایک چیز وہ دلوں کی کیفیت کو اور ساری چیزوں کو جانتا ہے. یہ چیز ہوئی. تو جو ان کو نقصان پہنچتا ہے شیطانوں کے ذریعے، جادوگر جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، فساد فی الارض، جان چلی جاتی ہے، انسان زندگی بھر کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اپنی بیوی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جا نہیں سکتا ہے، ماں سے نفرت کرتا ہے، باپ سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی کا قاتل بن جاتا ہے اور بہن کا دشمن بن جاتا ہے، اور جگری دوست بھی ہے جو اس کا بھی دشمن بن جاتا ہے. اور کبھی مال و دولت سب کچھ جادوگروں کے پاس چلا جاتا ہے، عزت و آبرو سب چلی جاتی ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. یقیناً ہم فتنہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزمائے کہ کون اچھا عمل کر رہا ہے. لیکن اللہ نے دونوں چیزیں ہر ایک کو بتلائی اور سمجھنے کی طاقت بھی دی تاکہ سمجھے. لیکن برے لوگ برا کام کریں گے تو یہ چیز ہوتی ہے. تیسری چیز جو جادو میں آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بظاہر وہ جادو تو نہیں، حقیقت میں یعنی شیطانوں کی مدد سے نہیں ہے، لیکن جادو نظر آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا سبب ہم کو دکھتا نہیں ہے. کیوں سبب ہے؟ جیسے اس کو شعبدہ بازی جو اردو میں بولتے ہیں، عربی میں شعبزہ بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ شعبدہ بازی. آنکھوں کو بات دینا، نظر کو بات دینا، ہاتھ کی صفائی. ایک نظر کا بادنا شیطان کی مدد سے ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ کی صفائی سے. پیسہ مختلف طریقے سے یہاں ڈالیں گے، نکلے گا یہاں سے، اور اس کے مختلف طریقے ہوتا ہے. کبھی ادھر کرے گا، ادھر کرے گا، وہ اپنا ہاتھ کی صفائی سے. لیکن لگے گا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے کیسے ہوا، یہ ممکن نہیں ہے. بظاہر وہ شیطانوں کی مدد نہیں لیتا ہے. لیکن ہاتھ کی صفائی اور چرب زبانی کبھی ہوتی ہے کہ بیوقوف سمجھدار لوگ نہیں ہوتے ان کے سامنے. اور ایک کیفیت اور کیا ہوتی ہے، پہلے بھی چیزیں تھی آج بھی ہے، کیمسٹری کے ذریعے. کیمیا جو ہے کیمسٹری کے ذریعے، مختلف طریقے کے جو کیمیکل ہوتے ہیں ان کے ذریعے چیزوں کی حقیقت بدل جاتی ہے. جیسے انڈا اور لیمو یا کوئی چیز ملائیں گے تو خود نظر آئے گا. تو جو جاہل آدمی رہتا، عام آدمی، وہ سمجھتا ہے اس کے پاس کوئی چیز ہے، اور یہ کرے گا تو کہے گا مال فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے.
یا مختلف چیزیں جس میں لگا لیں گے، کہیں گے ہم آگ میں داخل ہو جائیں گے، ہم کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ولی اللہ، ایسے مادے آج کل آتے ہیں، پہلے سے موجود چیزیں. اور اس طرح کی آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے نیٹ پر، یوٹیوب پر جو چیز بہت ساری چیزیں یوز کی جاتی ہے، تو کچھ ہاتھ کی صفائی ہے، کچھ کیمسٹری ہے، حتیٰ کہ فزکس کا بھی کمال ہو سکتا ہے، سائنس یعنی جس کو پہلے ہم اس طرح کی چیز بولتے تھے، اس طرح کی چیزوں جانتے تھے، اور لیکن بہت سارے لوگ اس کا استعمال کس لیے لوگ کر رہے ہیں؟ غلط کاموں میں، لوگوں کا غلط طریقے سے مال کھانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے. دعویٰ کرتے ہیں ہم جادوگر ہیں اور جادو نہیں رہتے، یا لوگ ان کو جادوگر سمجھتے ہیں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایسے دوائیں استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جس کو دیا جاتا ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، ذہنی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری آتی ہے، اور غیر حسی طریقے سے اس کو دیا جاتا ہے. وہ سمجھ نہیں پاتا آدمی کبھی، اور لگتا ہے وہ جادو ہے. تو جادو اس لیے جب چیز معلوم ہو جائے سمجھ میں جائے گا جادو نہیں ہے، لیکن چیز جب تک سمجھ میں نہیں آتی لگتا ہے کہ جادو ہی کے قبیل سے ہے. اس لیے پہلے دونوں قسمیں، جو نظر جس میں چیزیں حقیقت بدل جاتی ہے، اور طلاسم وغیرہ جو شیطانی مسلط ہو جاتا ہے اور جس میں داخل وہ، اور اس کے حکم میں فرق بھی ہے. یہ جب یہ چیز ہم کو معلوم ہو گئی تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. ہم نے بتلایا، ہم سب جانتے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو توحید پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. سب سے اہم چیز توحید ہے، رب کو ایک جاننا، اس کے اسماء میں، صفات میں، افعال میں، ذات میں، ہر چیز میں. جادو جو چیز ہے، پہلی دو قسمیں، اس میں کفریہ چیزیں عموماً انجام پاتی. کیسے؟ سب سے پہلی چیز شیاطین کا مدد لینا. اور ان کی مدد کیسے انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ جادوگر کو جب وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ راضی ہو. ان میں سے ایک چیز شرک اور کفر ہوتی. شرک ہوتی کیا؟ کہ ان کے لیے سجدہ کرنا، ان کے لیے کوئی خاص قسم کی عبادت بجا لانا، یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، کوئی بھی شرک کا کام کرنا، تو یہ شرک ہوا. ایسے ہی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ قرآن کو حرام خون سے، ناپاک خون سے، جانوروں کے خون سے، ناپاک خون سے، عورتوں کے ناپاک خون سے، کسی بھی چیز سے لکھو. اور جادوگر اس کو لکھتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. یا قرآن کو حرام ناپاک جگہ میں پھینک دو، تو یہ کفر ہے. قرآن کی اہانت جو ہے یہ کیا ہے؟ کفر ہے. تو کفر بھی کبھی ہوتا. اور کیسے کبھی کفر ہوتا ہے؟ ایک اور اس میں ایک دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جو شیاطین ہیں انہیں غیب کا علم ہے، اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اگر کسی اور کے لیے کہا جائے تو کفر اکبر ہے. تو کفر کی ایک شکل بھی بن جاتی ہے جادو کے کفر ہونے کی. ایسے ہی جب یہ اعتقاد ہو کہ یہ جادوگر یا یہ شیطان جنی جو اس جادوگر کے پاس ہے، اس کائنات میں اس کو تصرف کا حق ہے، وہ جو چاہے کسی کو اچھا کر دیتا ہے، کسی کو چاہے تو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو بھٹکا دیتا ہے، کسی کے عقل کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کو اس کا اختیار حاصل ہے اپنی مرضی سے، اللہ کی چاہت کے بغیر من چاہا کام کر سکتا ہے. تو یہ بھی تصرف اللہ کے لیے خاص ہے کائنات میں، تو یہ بھی کفر بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور ایک بات اور جان لیں کہ جادو جو ہے بہت قدیم چیز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے سارے بلکہ پہلے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ مَجْنُونٌ. جو بھی رسول پہلے آتا تھا کوئی تو ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا تو یہ پاگل ہے یا جادوگر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سمجھ گیا کہ جادو اصلاً شیطانی کام ہے. اختصار کے ساتھ شیطانی کام ہے، انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور کفر و شرک میں مبتلا کرنے کے لیے، زمین میں فساد و بگاڑ پھیلانے کے لیے. تو انسان یہ ہتھ کنڈا ابلیس اور اس کے چیلوں نے شروع سے اپنایا، جیسے کہ قرآن میں یہ ہے. اور دوسری جگہ جو اللہ نے فرمائی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہودی بھی جادو کرتے تھے. یہودی کیونکہ جب اندر بگاڑ آیا تو ان کے اندر جادو کی چیز بھی پیدا آئی. اور آج بھی یہودیوں کی قسم پائی جاتی ہے جو ان کے ربی کالا جادو کرتے ہیں، جس کو بلیک میجک بہت سے لوگ، حالانکہ ہر جادو ہے کالا جادو ہر ایک حرام ہے، اور اس میں اکثر کفر ہے تقریباً سب.
کسی نہ کسی اعتبار سے، تو ان کے ہے چیز آج بھی موجود ہے اور انہوں نے چیز کی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے اہل کتاب، یہ کفریہ کام کرتے ہیں اور شیطانوں کی اتباع کرتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو شیاطین کہتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے، نبی نہیں تھے. آج بھی یہودی جو ہے سلیمان علیہ السلام کو نبی اور رسول نہیں کہتے میرے بھائیوں، جادوگر مانتے ہیں. بادشاہ جادوگر، ایسا بادشاہ جو جادوگر تھا، ان کی محرف کتاب میں آج یہ موجود ہے. لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ شیطانوں نے بات کہی کہ جو سلیمان کو قوت حاصل تھی یہ جادو کی بنا پر تھی، اس لیے تم بھی ایسا کام کرو. تو انہیں کرنا شروع کیا. اللہ نے کہا وما کفر سلیمانو، وما کفر سلیمانو، سلیمان نے کفر نہیں کیا. جس کا مطلب کیا ہوا کہ جادو کفر ہے، جادو کفر ہے، بالخصوص جو شیاطین کی مدد سے جو دونوں قسمیں ہیں. لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کیوں کفر کیا؟ جادو سکھانے کی وجہ سے. اور جو ہاروت و ماروت دو فرشتے جن کو اللہ نے بابل میں لوگوں کو آزمانے کے لیے اتارا تھا، تو جادو کرنا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے. جادو سیکھنا بھی، جادو سکھانا بھی کفر ہے. جادو کسی پر کرنا، جادو سکھانا، ایک کر رہا آدمی ایک سکھا رہا ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. سیکھنا کفر ہے. نہ سیکھو، ہم آزمائش کے لیے آئے، لیکن جب کوئی مصر ہوتا تو اس کو سکھلاتے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ جو اس کے نقصانات ہیں اللہ نے فرمایا. پھر بیان فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. یہ جادو کی حقیقت ہے کہ جادو فائدہ مند کسی اعتبار سے نہیں ہے، انسانوں کے اعتبار سے نقصان دہ ہے. اس لیے ہر مومن اہل ایمان کو جادو سے ادنا سے بھی اگر کوئی چیز لگے، شک و شائبہ تعلق ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایمان خطرے میں ہے. کیونکہ ابھی ہم جادو کا، جادوگر کا اور سکھانے والے کا اور سیکھنے والے کا حکم بتلا رہے ہیں. آخر میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے پاس جائے اور ان سے کہے ہمارے لیے جادو کر دو، یا ان کے پاس جائے، اس کا کیا حکم ہے. اللہ نے پھر بیان فرمایا کہ قیامت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور جو انہوں نے قیمت دی، وہ قیمت کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جان لے جس نے اس کو خریدا، کس کو؟ جادو کو. قیمت کیا ہے؟ جادو یعنی خریدی گئی چیز. تو کس چیز کو بیچا؟ ایمان. کیا بیچا؟ ایمان کو، توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اور کفر و شرک کو خریدا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب جادو کی جو ہم نے کہا کہ کبھی ہاتھ کی صفائی ہو، مختلف کیمسٹری، فزکس کے ذریعے ہو، کیمسٹری کے ذریعے ہو، مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا اور دکھلانا کہ مجھے چیزیں معلوم ہے، لوگوں کو پریشان کرنا، ان کا باطل طریقے سے مال کھانا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر دیکھا جائے تو کم سے کم تو یہ بھی فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے. کم سے کم کیا ہے؟ یہ شکل بھی کم سے کم اگر کوئی یہ کرتا ہے تو کبیرہ گناہ. کیوں؟ فسق ہے، لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھانا ہے. لیکن اکثر چیزیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے کہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ایسے لوگ بھی، یا ہم چیزوں کو بدل سکتے ہیں، ہمیں قدرت حاصل ہے. اگر ایسا دعویٰ پایا جائے، ایسا جو شیطان کی مدد تو نہیں لیتے ہیں، کفریہ کام نہیں کرتے، لیکن غیب کا دعویٰ ہو، یا یہ کہ ہم دنیا میں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اختیار حاصل ہے، تو یہ بھی اللہ کا حق ہے. اور اللہ کی کسی صفت کو اپنے لیے خاص کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے، اور یہ بھی کفر ہو جائے گا. تو اس کی بعض شکلیں کفر ہو سکتی ہے اور نہیں، اور خدشہ عبور نہیں رہتا کہ ایسا کرنے والے کافر ہوں. تو یہ چیز معلوم ہوئی کہ جادو جو ہے کیا چیز ہے، اور اس سے توحید کو کیا نقصان ہے، اور یہ کس کے ہتھ کنڈے ہیں. یہ شیاطین جنوں کے کام ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور پرانی ساری قومیں میں چیز موجود رہی ہے، یہودیوں کے بھی یہ چیز موجود تھی اور موجود ہے. اب جو انسان ان کے پاس جاتا ہے، جو انسان ان کے پاس جاتا ہے کسی مقصد کے لیے، یہ سوچ کے
کہ ہم کو ان سے کوئی فائدہ ہوگا تو اس کا کیا حکم ہے۔ مختصر طور پہ پہلی بات تو جان لیں کہ آدمی جاتا ہے تو جو کام ان کے ذریعے جادوگروں کے ذریعے ہوتا ہے اس میں کسی دوسرے کا نقصان ہی ہے، حقد و حسد کے طور پر یا تو ظلم ہے، اذیت ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کسی مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا کسی طور پر درست نہیں ہے۔ باطل طریقے پر کسی کا مال کھانا، کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنا، کسی کے عقل کو زائل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے بہت اہم اساسی مقاصد احکام خمسہ میں سے ہیں کہ عزت کی، آبرو کی، مال کی، عقل کی، جو سارے احکام شریعت میں ہیں، دین بھی خطرے میں پڑتا ہے۔ عقل، مال، عزت اور اس کی جان، ساری چیزیں خطر میں پڑ جاتی ہے، اور دین کے جتنے احکام ہیں سب کو دیکھیں گے انہی کی حفاظت کے لیے ہے۔ دین بھی خطرے میں پڑتا ہے جو جاتا اس کا۔ اگر وہ گیا، پہلی بات تو لوگوں کو تکلیف دہ ایک چیز ہوئی، اگر گیا اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ جادوگر جو ہے شیطانوں کی مدد سے ایسا کرتے ہیں، تو شرک و کفر میں ان کا ساتھی ہوا، اور شکر و کفر پر جادوگر کو ابھارا تو اس میں شریک ہے، وہ بھی کافر ہوا اگر یہ صورتحال ہے۔ اور اگر جاہل ہے، نہیں جانتا ہے تو کم سے کم کبیرہ ہے، فسق ہے، اور اس کو سکھلایا جائے گا۔ اگر جاننے کے بعد، حکم بیان کرنے کے بعد بھی اس کے پاس جاتا ہے تو بلا شک یہ بھی کافر ہو جائے گا اس کی طرح۔ وہاں جا کے اگر تصدیق کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جادوگر ایسا کر سکتے ہیں، ان کو اختیار حاصل ہے، جو چاہے اللہ کی مرضی، ساری چیزیں، تو وہ بھی ان کے سب میں ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں جانتا ہے تو کم سے کم کبائر میں سے، لیکن اگر سمجھایا جائے، اس کو ساری چیزیں بتلا دی جائے، پھر بھی جاتا ہے تو یہ چیز ہو جائے گی۔ تو چیز معمولی نہیں ہے۔ انہی شیطانوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جو کہانت والی ہے، کاہن جو ہوتے ہیں، جادوگروں اور کاہنوں میں تعلق یہ ہے کہ کاہن بھی، جس کو بہت سارے ہمارے یہاں زبان میں، ہندی میں اوجھا بولتے ہیں، ہندوستان کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ اوجھا۔ ہندوؤں کے اور دوسرے لوگوں کے ہاں یا بعض علاقوں مسلمانوں کے ہاں کیا بولتے ہیں؟ اوجھا، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب کی چیزیں بتلاتے ہیں، چاہے بعد میں آنے والی ہو یا انسان کے دل میں چھپی ہو، اور کبھی ہو سکتا پرانی بھی چیزیں۔ تو یہ شیطان کی مدد لیتے ہیں، شیطان جاتے، فرشتے جو باتیں کرتے کچھ سنتے ہیں، اس میں ملا کر کے اور بقیہ چیزیں لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ تو جانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی جاتا ہے اور جانتا، اللہ رسول نے کہا من تکہن او تکہن لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو بدشگونی کرے یا اس کے لیے کی جائے، جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جادو کی جائے، یعنی طلب کرے میرے لیے کرو، یا کسی کاہن کے پاس آئے تو اس کی تصدیق کرے جو کہہ رہا ہو، تو اس کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چیز نازل ہوئی۔ اس کو امام بزار نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو جانے والا کئی طرح کا ہو سکتا ہے کاہن کے پاس۔ اگر وہ جانتا ہے کہ یہ علم غیب کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جانا ظاہر بات اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا غیب کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو یہ قرآن کی تکذیب ہوئی، تو اس ناحیے سے کفر ہوا۔ اگر کوئی جانتا ہے اور اس کے پاس جہالت ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جنوں کی مدد یہ لوگ لیتے ہیں اور جنوں کی مدد لی جا سکتی ہے اور ان کے ذریعے سے غیب کی چیزیں بتلاتے ہیں، اللہ نے جنوں کو جاننے کی قوت و طاقت دی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے، تو ایسے آدمی کا کفر ایسا نہیں جو ملت سے نکال دے، لیکن کیا ہے یہ کفر اصغر، چھوٹا کفر، یعنی کبائر میں سے ہے۔ یا اس کے پاس شکوک و شبہات ہو، اس کے لیے چیز واضح نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے،
تو بھی یہ چھوٹا گناہ، لیکن اگر کوئی تصدیق کرتا ہے ان کے غیب جاننے کی، یہ تو کفر ہے، اور لیس منا ہم میں سے نہیں ہے، کم سے کم یہ کبیرہ ہے۔ اور اگر چیز اس حد تک پہنچے کہ جو چیز جادو، یہ ساری چیزیں جو اللہ رسول نے گنائیں، اگر وہ ان میں سے کوئی ہو اور ایسی کوئی چیز انجام دی جا رہی ہے، تو جانے والا بلا شک جس کے پاس یہ چیز ہو رہی ہے وہ انہی جیسا ہے، اور یہ کفر اکبر ہے۔ تو دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے ضروری کہ توحید کو سمجھیں۔ عجیب مصیبت یہ ہے، یہ موضوع کیوں ہمارے لیے بہت جاننا ضروری، خصوصاً اہل حدیثوں کے لیے اس وقت جھاڑ پھونک کے نام پر، تعویذ کے نام پر، رقیہ شرعیہ کے نام پر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ذریعے علاج کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور اس کی مختلف علامات ہیں۔ یہ دیگر مجلس میں کبھی بیان کی جا سکتی ہے کہ آدمی کیسے جان سکتا ہے کہ آدمی جادوگر ہے کہ نہیں ہے، یا حقیقت میں رقیہ شرعی جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کر سکتا ہے، کیونکہ شرعی دم جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج موجود ہے۔ مختلف طریقے جادو کے علاج کے ہیں، شرعی طریقوں سے علاج جادو کا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول نے ایسا کیا، صحابہ کرام نے کیا، اور ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اور جادوگر کی خطرناکی جو اس کی سزا اصل ہے کہ وہ کفر ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، توبہ قبول ہے جو کفریات کے ذریعے کی جاتی ہے شیطان کی مدد سے۔ اور اگر دوسرا جادو ہے تو اگر کفر تک کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے تو کبھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کسی کے قتل کا سبب بچ جائے تو قاتل بن گیا، تو یہ بھی بہت خطرناک معاملہ ہے۔ لیکن جادو اور غیر جادو میں تفریق کے بہت سارے علامات ہیں، ان کو بھی ہم کو سمجھنا اور جاننا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے، اور آج کل بالخصوص نیٹ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اس طرح کی چیزیں موجود رہتی ہیں جو لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، ہاتھ کی صفائی کا، چیزوں کے بدلنے کا اور تصرف کا۔ تو کیا حکم ہونا چاہیے؟ کیا ایسی چیز دیکھی جا سکتی ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من اتا کاہنن، اور دوسری جگہ کہا من اتا عرافن، یعنی اگر کاہن کے پاس، کاہن بھی شیطان کی مدد لیتا ہے، تو جانا، سننا، شریک ہونا، دیکھنا، تصدیق کرنا، ان کے ذریعے سے علاج کروانا، ان کا کسی چیز میں مدد لینا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے، اور انسان کا دین و ایمان اکثر خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے چیز جاننی ضروری ہے۔ چاہے کوئی آدمی یہ کہے کہ موحد ہوں، میں توحید پر ہوں، اہل حق ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کے اندر ایسے علامات پائے جاتے ہیں جو جادوگری کے علامات ہیں، تو لوگوں کے لیے، علماء کے اوپر واجب ہے کہ ایسی چیزوں کو بیان کریں، اور عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسی چیزوں کو سیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ کرنے سے ہمارا دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا علاج بھی ممکن ہے اور ساری چیزیں ممکن ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت دے رکھی ہو، ایسی لوگوں کو زبان کے ذریعے ان کی برائی بیان کرنی چاہیے۔ کسی سماج و معاشرے میں ایسے لوگ اگر جادوگری کا کام کیا جا رہا ہے تو جہاں تک قوت و طاقت حاصل ہو، امن و سلامتی کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے ان کو روکنا چاہیے، بس فتن و فساد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم کو دین کی سچی سمجھ دے، ہمارے اندر دین سیکھنے کی امنگ پیدا کر، ہم کو موحد بنا، اور ایسی توحید ہمارے اندر پیدا فرما کہ جس کی وجہ سے ہم ہر طرح کے شرک اعمال سے دور رہیں، چاہے اس کی جو بھی صورت ہو۔ اے بار الہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، ہمیں ہر اس کام سے دور رکھ جس سے تیرا غضب ہم پر نازل ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔